سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے رواں برس نومبر میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ان کے بقول حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 15 اپریل 2022 سے قبل آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے صدارتی نظام کو لا کر آئندہ 15 سے 20 برس تک حکومت کرنے کا بھی سوچ رکھا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں رواں برس نومبر میں فوج کے سربراہ کی تبدیلی ہونی ہے اور فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے عہدے میں دوبارہ توسیع لینے کے خواہشمند نہیں ہیں۔ نئے آرمی چیف کے تقرر میں ابھی کئی ماہ باقی ہیں، لیکن ایک بار پھر فوج کے سربراہ کے تقرر کے حوالے سے تنازعات سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم اگلا آرمی چیف تعینات کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب وقت آئے گا تو جو افسر بھی میرٹ پر ہوگا اسے آرمی چیف تعینات کر دیا جائے گا۔ تاہم تب کی حزب اختلاف کو خوف تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگایا جائے گا، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر میری حکومت گرانے کا فیصلہ کیا۔ سابق وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو عمران سمیت کوئی بھی سیاستدان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے سینئر صحافی حامد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کا باقاعدہ منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے صدارتی نظام کو لا کر آئندہ 15 سے 20 برس تک حکومت کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ حامد میر کے مطابق پیپلز پارٹی نے اس منصوبے کو ناکام بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب فوج کے سابق بریگیڈیئر حارث نواز کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن فوج اب سیاست سے دور ہو چکی ہے۔ ایک طرف آرمی چیف کے تقرر اور عمران خان کے مبینہ منصوبے کی بازگشت ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر فوج اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر شدید تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف متعدد سوشل میڈیا ٹرینڈز ٹویٹر پر گزشتہ کئی روز سے ٹاپ پر ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف 10 اپریل کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، جس کے بعد وہ اس منصب پر برقرار نہیں رہے تھے اور ایوان نے ان کی جگہ سابق اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کر لیا تھا۔ تب سے تحریک انصاف نے فوجی قیادت اور خصوصاً جنرل باجوہ کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک منفی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا ذکر کرتے ہوئے حامد میر کہتے ہیں کہ وزراء حزب اختلاف سے رابطہ کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمام معاملات حل ہونے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ملک کی سیاست سے کنارے پر لگا دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تحریک انصاف کے لیے گنجائش پیدا کرے، جس کے جواب میں تحریک انصاف وفاق میں پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کرے گی۔ نواز شریف تو باہر نکل گئے ہیں، اب شہباز شریف کو باہر کرتے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے ایک سینیٹر تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اس سینیٹر نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لمبا چوڑا منصوبہ ہے۔ اصل میں یہ مذاکرات سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے کچھ افسران کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ان مذاکرات میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام صورتحال واضح ہوئی تو معلوم ہوا کہ اپریل 2022 میں نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جانا تھا۔ اس کے بعد 2022 کے اختتام تک نئے الیکشن کرانے تھے جس میں تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلائی جانی تھی۔ پیپلز پارٹی کو اس منصوبے میں ساتھ شامل ہونے کا کہا تو گیا تھا، لیکن حقیقت میں انہیں صرف استعمال کیا جانا تھا۔ اس مبینہ منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت کے حصول کے بعد تحریک انصاف نے آئین میں ترمیم کر کے صدارتی نظام لانا تھا اور 18ویں ترمیم ختم کی جانی تھی۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم بھی بنایا جانا تھا۔ حامد میر کے مطابق پیپلز پارٹی کے پاس جب تمام معلومات آ گئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے نواز شریف سے بات کی۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان براہ راست بات چیت میں حتمی فیصلے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس اپریل میں اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آرمی چیف بن جاتے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو جاتی۔ اسی وجہ سے عمران نے کوشش کی کہ فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر برقرار رہیں۔ حامد میر کے بقول جب یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچی تو انہوں نے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے کے معاملے پر فوج کے اندر فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا اور فوج کو نیوٹرل رہنا ہے۔ فوج کے اس فیصلے کا حزب اختلاف نے فائدہ اٹھایا۔ سینئر صحافی نے تحریک انصاف کے حوالے سے مزید بتایا کہ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کیا گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فوج کے سربراہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈز پر حامد میر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے بعض حامی اب سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر تنقید کر رہے ہیں،
क्योंकि वो समझते हैं कि उनके आइंदा 20 साल हुकूमत करने के मंसूबे को जनरल कमर जावेद बाजवा ने ख़त्म किया है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने ये मंसूबा पीपल्स पार्टी को बताया और फिर पीपल्स पार्टी ने यह मंसूबा नवाज शरीफ तक पहुंचाया। इसके बाद उन सब ने मिलकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ही बाहर कर दिया। सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से हामिद मीर ने कहा कि ये बात वाकई हैरत अंगेज़ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ट्रोलिंग हो रही है मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उनके बकौल वो समझते हैं कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का ताल्लुक पंजाब से है। अगर अख्तर मेंगल, आसिफ जरदारी या अली वजीर ऐसा करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान इस्तीफ़ा देकर घर बैठ चुके हैं। इसके बावजूद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद को शिरकत की दावत दी जा रही है। हामिद मीर के मुताबिक बलूचिस्तान के एक वज़ीर ने उनसे कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग फ़ौज की हो रही है, अगर बलूचिस्तान की कोई जमात ऐसा करती तो अब तक उस पार्टी को इबरत का निशान बना दिया गया होता, मगर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को कुछ नहीं कहा जाता। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के इस बयान पर कि सियासत में अदलिया और फ़ौज बाकायदा प्लेयर हैं, हामिद मीर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज बाकायदा प्लेयर है। मसला यह है कि फवाद चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में रहे। फ़ौज कह रही है कि वो गैर जानिबदार रहना चाहती है। फ़ौज के साबिक ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ के तकारुर के लिए मौजूदा सरबराह के रिटायरमेंट से 1 माह कबल नाम भिजवाए जाते हैं जिस पर वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, लेकिन दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं होता कि इस तकारुर को मुतनाज़ बना दिया जाए। नया आर्मी चीफ तैनात किए जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि इस अमल को मशकूक बनाने से फ़ौज के जवानों में बददिली फैलती है। उनका मजीद कहना था कि कोई फ़ौजी अफसर कैसे कई बरस तक आर्मी चीफ रह सकता है। हर 5 बरस बाद इंतखाबात होते हैं और नई हुकूमत आती है। उन्होंने कहा कि हर जमात की अपनी पसंद और नापसंद होती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्मी चीफ का ओहदा एक डिसिप्लिन ओहदा है जिसमें तमाम अफसरान सिर्फ चीफ को फॉलो करते हैं। हारिस नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज नज़्म व ज़ब्त की इंतहाई पाबंद है और उनके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर हैं, लिहाजा उन्हें इन सियासी मामलात से दूर रखा जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बारे में उन्होंने कहा कि यह नालायकी हुकूमत की है। 5th जनरेशन वॉरफेयर यही है कि अवाम और फ़ौज में दूरियां पैदा की जाएं। उनका मजीद कहना था कि जिन जिन ममालिक में फ़ौज कमज़ोर हुई वहाँ बैरूनी दुश्मनों के अज़ाइम पूरे हुए। इस वक्त यही कोशिश पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही है, जिसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज पर तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि माजी में सियासतदान फ़ौज की बैसाखी इस्तेमाल करते रहे और फ़ौज इसमें हिस्सा लेती रही है, लिहाजा फ़ौज ने फैसला किया है कि अब वो इस अमल में शामिल नहीं होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।